ابھی سے اگر آپ یہ چیز جو ہے وہ اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان دا لانگ رن بات جو ہے یہ بہت فائدہ دے گی. آپ کا اپنا کانفیڈنس ہوگا، آپ کی اپنی زندگی ہوگی. جہاں تک ذمہ داریوں کا تعلق ہے، آپ نے بیوی بھی بننا ہے، بہن اور بیٹی آپ آلریڈی ہیں. آپ کے والدین سے زیادہ آپ کا ہمدرد کوئی نہیں. کوئی کہے کہ وہ تمہارے ماں باپ بڑا تم پر ظلم کر رہے ہیں، منہ توڑ دو اس کا. Who are you؟ میرے والدین نے 17 سال مجھے پالا ہے، مجھے کھلایا ہے، مجھے پلایا ہے، مجھے پہنایا ہے، میرا دوا دارو کیا. ان سے بڑھ پر میرا محسن، میرا خیر خواہ کون ہے؟ اور اطاعت کرنا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. کوئی بری بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی میڑا نہیں ہوتا. آپ کالج میں ہیں، آپ اپنے ٹیچرز کے کہنا مانتی ہیں نا، تو کیا اس میں آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے نا، اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے. تو اس نے آؤٹ آف ہز اتھارٹی مرد کو گھر کا سربراہ بنا دیا. اگر وہ چاہتا تو عورت کو سربراہ، کسی نہ کسی کو سربراہ تو بنانا ہے نا. تو اس نے مرد کو سربراہ بنایا ہے. بیٹا بھی پریشان ہوتا ہے، بہو بھی پریشان ہوتی ہے کہ ماں کو ہو کیا دیا، کچھ نہیں ہوا ہوتا. یعنی وہی جو اول روز سے اس کو بیٹے کے ساتھ محبت ہے، اس کے لیے پوزیسو ہو جاتی ہے اور بیٹے کو بھی پریشان کرتی ہے. بہو کی زندگی جو ہے وہ بھی اجیرن کر دیتی ہے. صرف اس کو ماں سمجھیں اور اس کو اس کا الاؤنس دے دیں کہ ٹھیک ہے یہ بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹے کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے، اس کو اس کا الاؤنس دیں اور خدمت کریں، خدمت کر کے اس کا دل بن کر دیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. وقال عز وجل ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا. وقال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب. عزیز طلبات، ہمارا آج کا موضوع ہے مسلمان خواتین کی عظمت اور ان کی ذمہ داریاں. مسلمان خواتین، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر سمجھتا ہے، یعنی آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے. ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں عبادت کے لائق، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. لیکن میں نے جان بوجھ کر کہا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے. مسلمانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی
قومیں مذاہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں. مثال کے طور پر آج کا یہودی اللہ کو ایک مانتا ہے. اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے اور وہاں پر جوئش ڈاکٹرنس ٹائپ کریں گے تو ان کے عقائد سامنے آئیں گے, تو ایسا معلوم ہوگا آپ کو کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہی ہوں. اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں, جنت کو, دوزخ کو, بعث بعد الموت کو, قیامت کو, یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں. تو پھر کیا وہ مسلمان ہوئے؟ ہرگز نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر سمجھے, اور جو تعلیمات آپ لے کر آئے ان میں سر فہرست لا الہ الا اللہ ہے. تو اگر مختصر کرنا ہو تو اتنا بھی کہہ دیا جائے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے. تو یہ مسلمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے. دوسرا ہے خواتین. آبویسلی خواتین انسانوں ہی میں سے ہیں, جیسے مرد انسان ہے ایسے ہی خواتین انسان ہیں. لیکن آپ میں سے اکثر بایولوجی کی طالبات ہیں, تو ہر بایولوجی کا طالب علم سمجھتا ہے کہ کوئی بھی لیونگ بینگ جو ہے وہ سیل سے بنتا ہے, اور سیل کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ سیل وال ہے, پروٹوپلازم ہے, اور پھر نیوکلیس ہے. نیوکلیس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے؟ کروموسومز ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے, اپنے ذہن میں کیا آئیڈیا قائم کیا, وٹ از اے کروموسوم؟ میں پوچھ رہا ہوں سائنس کی طالبات سے خاص طور پر پوچھ رہا ہوں. آپ کے ذہن میں ایک تو نا پڑھی ہوئی ڈیفینیشن, یعنی آج کا جو آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ کروموسومز کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی جی شاباش. اس کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ سافٹ ویئر ہے. دیکھیں نا, دو ہے نا, ایک ہارڈ ویئر ہے کمپیوٹر کا, ایک سافٹ ویئر ہے. ہارڈ ویئر کئی ہیں, لیپ ٹاپ ہے, ڈیسک ٹاپ ہے, نوٹ بک ہے, یہ ہمارا اینڈرائڈ فون کیا ہے, پورا کمپیوٹر ہے. لیکن اس کی جو ایل سی ڈی ہے اس پہ کیا شو ہوتا ہے؟ جو اس کے اندر سافٹ ویئر ہے. یعنی کسی بھی کمپیوٹر کا فنکشن اس کا سافٹ ویئر ڈٹرمن کرتا ہے. تو سیل کا سافٹ ویئر کیا ہے؟ کروموسوم. بچی نے بتایا, بالکل صحیح ڈیفائن کیا اس کو. تو یعنی ایک ہوتی ہے امتحان پاس کرنے کے لیے ڈیفینیشن, ایک ہوتی ہے پرسنل انڈرسٹینڈنگ. یہ ساتھ ساتھ ضرور رکھا کریں. جب آپ کو پرسنل انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے نا کسی چیز کی, تو پھر وہ سبجیکٹ آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے. باقی جو ریٹی ریٹائی ڈیفینیشن ہے اس سے آپ کو نمبر ملیں گے تو انشاءاللہ آپ آگے ایکسل کریں گی. لیکن جو آپ کا اصل کام کی چیز ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور پریکٹیکل لائف میں بھی, وہ اس سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو کروموسومز کی انڈرسٹینڈنگ کو آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے, یہ سیل کا سافٹ ویئر ہے, اور جو لیونگ بینگز ہیں وہ سیل سے بنتے ہیں. تو لیونگ بینگ کے فنکشنز کو کون ڈٹرمن کرے گا؟ کروموسومز. اچھا, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو مرد اور عورت کے کروموسومز ہیں ان میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دونوں میں 23 پیئرز آف کروموسومز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ایکس وائی سے. تو عورت کے 23 جو پیئرز ہوتے ہیں وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں, اور مرد کا جو ایک پیئر ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایکس وائی ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ ایک سیل کی سطح پر مرد اور عورت میں فرق کتنا ہے؟ 1/46. ایگریڈ, ٹھیک ہے نا, کہ مرد اور عورت میں ایک سیل کی سطح پر جو فرق ہے 1/46 کا ہے. اور سیلز کتنے ہیں انسان کے جسم میں؟ up to 50 ٹریلینز. ملینز نہیں, بلینز نہیں, ٹریلینز. اب ذرا آپ کے پاس فون ہوں گے کہ نہیں ہے, تو کیلکولیٹ کر کے دیکھا جائے, اگر 1/46 کو 50 ٹریلین سے ضرب دی جائے تو اتنی بڑی فگر آئے گی کہ آپ کا شاید کمپیوٹر اور کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. اتنا فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں, لیکن انسان ہونے کے باوجود آئیڈینٹیکل نہیں. جب آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل نہیں ہیں, تو ان دونوں کے فنکشنز مختلف ہوں گے.
اور قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ فنکشنز جو ہیں وہ ہمیشہ مختلف نظر آئیں گے. موٹی موٹی باتیں نوٹ کر لیں. نماز مرد اور عورت کی فرق ہے. پھر مرد مرتا مر جائے اس کو نماز معاف نہیں ہوتی. کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹے لیٹے بھی اشارے سے پڑھ لے, نماز ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے جی. وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے, غسل نہیں کر سکتا تیمم کر لے, لیکن نماز معاف نہیں. لیکن خواتین کو یعنی نارمل سرکمسٹانسز میں اس کی ہیلتھ کے اندر, یعنی مرد کی اگر بیماری کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہو تب بھی اس کو نماز معاف نہیں ہے, جبکہ عورت کی ہیلدی بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. روزہ پوسٹ پون کرنے کا حکم ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. حج اگر محرم نہ ہو تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ فرق سمجھنے چاہیے ہمیں. اسی طرح ڈیوٹیز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے ایک بچے کو پروڈیوس کرنے کے لیے, یعنی تقریباً 9 ماہ وہ ایک بچے کو پروڈیوس کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پورا وہ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے کہ جو پروسیس کرتا ہے اور ایک بچہ پروڈیوس کر کے ڈیلیور کرتی ہے. مرد جو ہے وہ الٹا بھی لڑک جائے گا میں بھی پریگننٹ ہو جاؤں اور میں بھی بچہ پیدا کروں, ہی کین ناٹ. اس سے پہلے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت 2 آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں, وہ انآئیڈینٹیکل ہیں. لہذا ان کی ڈیوٹیز بھی مختلف ہیں اور ان کے فنکشنز بھی مختلف ہیں. وہ انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں. جو بھی نیک کام عورت کرے گی اس کو بھی پورا اجر ملے گا, جو نیک کام مرد کرے گا اس کو بھی پورا اجر ملے گا. نہ عورت اپنے حق سے محروم کی جائے گی نہ مرد اپنے حق سے محروم کیا جائے گا. لیکن جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ مختلف ہیں. عورت سے پوچھ گچھ ہوگی اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں, مرد سے پوچھ گچھ ہوگی اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں. ماں کے رول میں مرد ہوگی تو اس کو سارا, اس دیکھیں سارا کا سارا اس کے گرد گھوم رہا ہے معاملہ کہ اگر بچہ جو ہے وہ رو پڑے تو ماں نماز توڑ کر جو ہے وہ بچے کو پہلے دودھ پلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اس لیے کہ خواتین بھی نماز میں ہوتی تھی, وہاں پر کوئی بچہ رو پڑتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اسائن کی ہیں ڈیوٹیز ان کے مطابق. جبکہ مرد کا معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. مرد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد پہ چلا جائے اللہ کا نام لے کے, اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے, اور اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دیکھو میرے 20 بچے اکیلے ہیں. ناٹ ایٹ آل. اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جہاد سے بھاگ کر واپس آ جائے کہ میرا بچہ رو رہا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ یہ, یعنی ساری ذمہ داریاں آپ دیکھیں گے کہ وہ مختلف ہیں. باقی جو بنیادی طور پر کچھ چیزیں ہیں, ابھی آپ بچیاں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی یعنی آپ کو میں کچھ بنیادی باتیں آپ سے شیئر کروں اپنی تجربے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جلد یہ بات جو ہے وہ دے دی تھی, سمجھا دی تھی کہ مجھے اپنے بل پہ زندہ رہنا چاہیے. یہی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اس کو مجھے فائدہ کیا ہوا کہ میں اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہوں. کین یو بلیو کہ سن 1979 سے لے کر میں جو شرٹ پہنتا ہوں وہ بالکل ایسی ہے کہ 2 جیبیں میری ادھر ادھر ہوتی ہیں, ایک جیب میری یہاں ہوتی ہے. میں یہ پہنتا ہوں, مجھے یہ کنوینئنٹ معلوم ہوتی ہے, لہذا مجھے اس میں تبدیلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کہیں کہ نہیں تم ایسے پہنا کرو, میں کیوں پہنوں, یا آپ میں سے کوئی جو ہے وہ کہے کہ نہیں سر آپ ایسے پہنے کیوں, میں کیوں پہنوں. مجھے اپنے بل پر زندہ رہنا چاہیے. اس کا آسان طریقہ بچا ہے, باقی یہ ہے بڑا مشکل کام. جب میں پڑھتا تھا BDS میں تو ایک دن میں نے کپڑے پہنے کالج جانے کے لیے, مجھے محسوس ہوا کہ بڑے امپریسو کپڑے ہیں, میں نے وہ چینج کر دیے. کیوں چینج کیے کہ وائی شوڈ آئی لیو آن ادرس, کہ جی دوسرے جو میرے کپڑوں کو پسند کریں تو میں وہ کپڑے پہنوں, میں اپنی مرضی کے کپڑے کیوں نہ پہنوں. یعنی ایک ہے نا اصولی بات یہ سمجھ لینا کہ انسان کو اپنے بل پر رہنا چاہیے. ایک ہے ریئلٹی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے 12 انسان کی کمزوریاں بنائی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اچھا لگوں, دوسرے میرے لباس کو پسند کریں, اور پھر اس میں بڑھتے 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 پھر کہاں کا کہاں انسان پہنچ جائے. بریک لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ 1-2 دفعہ آپ جو ہے خود کر کے دیکھیں, تب آپ اپریشیٹ کر سکیں گے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, اور کتنا آپ میں کانفیڈنس آئے گا
اور یہ کانفیڈنس تو بہت بڑی چیز ہے نا. میں اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں, وہ کہے کہ تیرے کپڑے اچھے ہیں, میں کہا اچھا اچھا ہے, وہ کہیں تیرے کپڑا, میں منہ زور کے بیٹھ جاؤں, کیوں؟ میں اپنی زندگی بسر کروں. یہ ابھی سے, ابھی آپ بچیاں ہیں, بڑی زندگی پڑی ہے, ابھی سے اگر آپ یہ چیز جو ہے وہ اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان دا لانگ رن بات جو ہے یہ بہت فائدہ دے گی. آپ کا اپنا کانفیڈنس ہوگا, آپ کی اپنی زندگی ہوگی. یعنی جس کو آپ اہمیت دینا چاہیں اس کو اہمیت دے دیں, لیکن ہر ایکس وائی زی جو ہے وہ آپ کو ڈرائیو نہ کرتا پھرے. آپ کی اپنی کوئی زندگی نہ ہو, آپ کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو, آپ کی کوئی پسند نہ ہو, کوئی ناپسند نہ ہو. بہت دلچسپ بات ہے کہ کیا ہو جائے گا, فرض کیجیے کسی آدمی کو میرے کپڑے اچھے نہیں لگتے, کسی خاتون کو اچھے نہیں لگتے, وہ امریکہ میں اسی ڈریس میں الحمدللہ گھوما ہوں. میں اب بھی نہیں کرتا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں تو میں پینٹ پہن لوں. جب پینٹ پہنی تھی جب ایک دفعہ اتار دی ہے تو اتار دی. اب میں شلوار قمیض پہنتا ہوں. تو امریکہ میں ٹرین اسٹیشن پر میں کھڑا تھا ٹرین کے انتظار میں, تو دور سے میں نے دیکھا کہ ایک کپل بیٹھا ہوا تھا. مجھے تو غور سے دیکھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے. میں ان کے پاس چلا گیا, ڈو یو لائک دس ڈریس, یا اب کسیانے ہو کر مجھے کہہ رہے ہیں پسند کر, لیکن یہ ہے کہ میں ان کو منہ بند کرنے کے لیے ان کے پاس گیا کہ ڈو یو لائک دس ڈریس. حالانکہ وہ لائک تو نہیں کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کو وہاں جا کے پکڑا تو ہو گیا. تو ابھی سے یعنی میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کتنی بچیاں جو ہیں میری اس بات کو سمجھ پائی ہیں, اور کتنی آپ میں سے سمجھنے کے باوجود اس پر عمل کر پائیں گی. لیکن جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ جب محسوس ہو کہ جی لوگ اس کو پسند کریں گے, چینج کر دیں اس ڈریس کو. ظاہر ہے انسان نے کپڑے پہن کے ہی جانا ہوتا ہے, لیکن وہ ڈریس جو آپ کو اندر یہ خواہش پیدا کر رہا ہے جی لوگ اس کو دیکھیں, اپریشیٹ کریں, اس کو ضرور چینج کر لیں. اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں نے ایک دفعہ کیا تو ہو گیا, اس لیے کہ میں عمر میں آپ سے بڑا تھا اس وقت, آپ ابھی بچیاں ہیں, لیکن آپ یہ اگر جو 3 دفعہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان دا لانگ رن. اگر آپ کو بات یاد آئے گی تو مجھے دعائیں دے گی. آپ کے ایک بڑی پتہ کی بات جو ہے وہ بتائی تھی. جہاں تک ذمہ داریوں کا تعلق ہے, آپ نے بیوی بھی بننا ہے, بہن اور بیٹی آپ آلریڈی ہیں, اور اس میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کے اپنے فادر کی اطاعت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, جو کام وہ کہیں وہ ماننا ہے, اور کسی دوسرے کے مقابلے میں ان کی بات کو رد نہیں کرنا. اور ایک بات پلے باندھ دینی ہے کہ آپ کی عمر راؤنڈ اباؤٹ 16-17 سال ہوگی. اب 16-17 سال آپ کو آپ کے پیرنٹس نے پالا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی والدہ, آپ کے والد. یہ بات یاد رکھیں کہ ان سے زیادہ آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ آپ کے والدین سے زیادہ آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. کوئی کہے کہ وہ تمہارے ماں باپ بڑا تم پر ظلم کر رہے ہیں, منہ توڑ دو اس کا. Who are you? میرے والدین نے 17 سال مجھے پالا ہے, مجھے کھلایا ہے, مجھے پلایا ہے, مجھے پہنایا ہے, میرا دوا دارو کیا. ان سے بڑھ پر میرا محسن, میرا خیر خواہ کون ہے؟ اور یہ سارے جتنے واقعات جو ہیں, یہ وہ کیا بچی کا نام تھا, حیا زہرا تھا, کیا تھا, دعا زہرا, کتنا وہ ہنگامہ ہوا. کیا ہوا؟ ایک جو ہے وہ ٹین ایج کی بچی جو ہے اس کو ایک لڑکا اغوا کر کے لے گیا. خود گئی نا, اسے ویسے تو اغوا نہیں کیا. اور یہ کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پر, فون پر اس نے رابطہ کر کے سبز باغ دکھائے, بے وقوف بنایا بچی کو, اور وہ بچی بے وقوف بنی. بنیادی بات کیا تھی؟ ظاہر ہے جو بھی بے وقوف بناتا ہے کیا کہتا ہے, اس کے والدین کے خلاف اکساتا ہے کہ تیرے والدین تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, آپ کے والدین سے زیادہ آپ کا ہمدرد, آپ کا خیر خواہ, آپ کا ویل وشر کوئی نہیں ہے. کسی آدمی کو موقع نہ دیں آپ کے والدین کے خلاف کوئی لفظ بولنے کا. پھر کل کو آپ کی شادی ہوگی تو پھر اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات نہ سنیں. جو بات ہو, شوہر سے کوئی کنسرن ہے, براہ راست اس سے کہیں. آج پیرنٹس کے سپرویژن میں رہتے ہوئے والد صاحب سے بات کرنے کی ہمت نہیں, والدہ سے کہیں. بڑی بہن کے تھرو, آپ بڑی ہیں گھر میں تو اپنی کسی خالہ سے, کسی پھوپھی کو کانفیڈنس میں لے کے بات کریں, لیکن کسی دوسرے آدمی کو آپ کی لائف میں انٹر ہونے کی بھی اجازت نہ دیں, تبصرہ کرنے میں بھی اجازت نہ دیں کہ تم کون ہوتے ہو میرے ماں باپ کے بارے میں تبصرہ کرنے والے. انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی.
آپ نے کسی کو اجازت دے دی کہ وہ آپ سے بات کر لے تو گویا آپ نے اپنا بازو کاٹ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. الاؤ ہی نہ کریں غیر کسی لڑکے کو، الاؤ ہی نہ کریں کہ وہ آپ سے کوئی بات کرے، اس لیے کہ جب آپ اس کو الاؤ کریں گی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کو موقع ملے گا. اور مرد کے بارے میں ایک بات اللہ کرے آپ کو یاد رہے، میری بات پلے باندھ لیں کہ مرد جو ہے یہ مکار ہے. عورت ان جنرل میرے تجزیے کے مطابق، میں نے بھی دنیا پھری ہے، پاک باز ہے. خواہ مسلمان عورت ہو خواہ وہ غیر مسلم عورت ہو، وہ پاک باز ہے. ایک شادی شدہ عورت ہو، بال بچے دار ہو، اپنے گھر میں خوش ہو، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتی. لیکن مرد کی نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ مرد نے 4 شادیاں بھی کی ہوئی ہوں، وہ بائی نیچر ادھر ادھر جو ہے وہ تاکتا جھانکتا دیکھتا ہے. سادہ لفظوں میں انگریزی میں اگر ہم محاورہ سنتی ہیں، ہی لکس اراؤنڈ، ٹھیک ہے نا. اور مرد جو ہے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ اپنا انٹروڈکشن بھی شیئر نہ کرے. لڑکا جو ہے وہ مرد جو ہے وہ آپ کے انٹروڈکشن میں سے آپ کے ٹینڈر پوائنٹ، ٹینڈر سمجھتے ہیں دکھن والے حصے ہوتا نا کہ یہاں پر زخم ہے تو اس کو ہاتھ لگائیں گے تو درد ہوگی، اس کو کہتے ہیں ٹینڈر پوائنٹ. تو آپ کے جو ٹینڈر پوائنٹ ہے ان کو نوٹ کرے گا اور پھر اگلی ملاقات میں آپ کے وہ ٹینڈر پوائنٹ چھیڑے گا. مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے کسی اپنے کلاس فیلو سے کل کو ظاہر یونیورسٹی میں جائیں گی، میڈیکل کالج میں جائیں گے آپ، تو وہ ایجوکیشن تو بہرحال آپ نے جانا ہی جانا ہے. گریجویٹ لیول پر اب سیگریگیٹڈ ایجوکیشن ختم ہو گئی سوائے کہ آپ گرلز کالج میں جائیں. تو ایک بچی جو ہے وہ شیئر کرتی ہے کہ جی ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور ہماری ماں نے بڑی محنت سے ہمیں پالا ہے. اب وہ نوٹ کرے گا شرارتی لڑکا جو ہے کہ اچھا یہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے. اب پھر دوسری سیٹنگ میں کہیں جب وہ علیحدہ ہوگا تو وہ چھیڑے گا کہ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو دوسری شادی کر لیتے ہیں. اب بچی جو ہے اس کے سامنے رو پڑے گی. جب وہ رو پڑی تو اس نے سب کچھ دے دیا اس کو. میں نے کہا ہاتھ کاٹ کے دیا، سب کچھ دے دیا کہ رو رہی ہے. اب اس کے دل میں کیا ہے کہ کوئی مجھے دلاسا دے، کوئی مجھے کنسول کرے، کوئی مجھے گلے لگائے. اور ایک غیر مرد جو ہے جب کسی لڑکی کو گلے لگائے گا تو پھر کیا رہے گا اس کے پلے؟ اس کے اپنے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو نپ دا ایول ان دا بڈ. کسی غیر لڑکے کے ساتھ کبھی اپنا انٹروڈکشن بھی شیئر نہ کریں. بس ہیلو ہائی اور صرف کتاب کی حد تک، کلاس کی حد تک، کریکولم کی حد تک اس سے بات کریں اور فالتو گفتگو اس سے کرنے سے اوائڈ کریں. دور بھاگیں مرد کے سائے سے بھی. مرد بہت مکار ہے، بہت ہوشیار ہے. اور وہ تو جیسا میں نے کہا نا کہ 4 بیویوں کے باوجود بھی وہ لک اراؤنڈ کرتا ہے. اور مرد کی خواہش کیا ہے؟ مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں عورت سے انجوائے کروں، گفتگو کر کے بھی انجوائے کروں، اس کے جسم کو دیکھ کر بھی انجوائے کروں، اور اسی طرح میں کسی لیول پر بھی جا کے انجوائے کروں. لیکن کو غور سے سنیے گا، میں اسے کچھ دوں نہ. اب ماڈرن ورلڈ کا جو لیڈر ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ میں ایک محاورہ ہے کہ there is nothing like free lunch in America. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی امریکہ میں ایک لڑکا لڑکی ڈیٹ کریں گے تو وہ اپنی جو پیمنٹ کرے گا ریسٹورینٹ میں اپنی پیمنٹ کرے گی. یعنی اس حد تک ہے کہ مرد نے پہلے جو پرانا تھا کہ جی لڑکی کو کسی نے لڑکی سے گپ چپ لگانی ہے تو اس کو جا کے ریسٹورینٹ میں لے کے جائے گا، اس کو چائے وائے پلائے گا یا لنچ کھلائے گا اور پیمنٹ کرے گا. اب وہ جو ہمارا امام ہے جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، اس میں عورت سے یہ حق بھی چھین لیا گیا کہ اگر وہ ایکویلٹی کا جھانسا دے کر کہ وی آر ایکول، سو تم اپنا پے کرو میں اپنا پے کروں. لیکن عورت کی ضرورت نہیں ہے مرد کو ان سے انجوائے کرنا. مرد کی ضرورت ہے عورت سے انجوائے کرنا اور وہ انجوائے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ اس کے ساتھ انجوائمنٹ کی آخری حد پر بھی جانا چاہتا ہے لیکن کچھ دیے بغیر. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماننے والیوں کو کیا کہتے ہیں کہ جب تک کوئی مرد
دو گواہوں کی موجودگی میں تمہاری روٹی کپڑا مکان اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شامل نہ کر دے تو اس کو ایک اسمائل بھی پاس نہ کر دے. سمجھ گئے میں نے کیا کہا ہے؟ یہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے نا, تو جب نکاح ہو جاتا ہے اب مرد جو ہے وہ رسپانسبل ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو کھلانا پلانا, رہائش پرووائڈ کرنا, کپڑے پرووائڈ کرنا اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا, یہ بھی اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی وراثت میں بھی وہ شریک ہو جاتی ہے. مرد چاہتا ہے کہ مجھے دینا کچھ نہ پڑے, پھول پیش کر کے یا تعریف کر کے بڑا زبردست کمبینیشن پہنا ہوا ہے, اور عورت بیچاری جو ہے وہ اسی میں خوش ہو جاتی ہے کہ بڑی میری قدر کرتا ہے بندہ. مرد کی بات پر کبھی اعتبار نہ کرے جب تک وہ نکاح نہ کرے. نکاح کرے, آپ کی ہر چیز کی ذمہ داری لے تو یس اس کو اسمائل پیش کریں, اسمائل پاس کریں, اس کے ساتھ کھیلیں, جو مرضی کریں. لیکن مرد چاہتا ہے کہ میں اس کے بغیر کر لوں, ایک کپ چائے پلا کر, ٹھیک ہے نا, ایک جو ہے وہ اس کو پیزا کھلا کے اور لنچ کھلا کے, لیکن یہ کام نہیں کرنا. باقی اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے, جب شادی ہو جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں. جیسے آج اپنے والد کی اطاعت جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اطاعت کرنا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں, کوئی بری بات نہیں ہوتی, اس میں کوئی میڑا نہیں ہوتا. آپ کالج میں آپ اپنے ٹیچرز کے کہنا مانتی ہیں نا, تو کیا اس میں آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے کیا؟ ہرگز نہیں ہوتی. لیکن شیطان جو ہے وہ دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تم شوہر کا کہنا مانو گی تو تم دو نمبر مخلوق ہو جاؤ گی. ہرگز نہیں. پاکستان کے سارے شہری جو ہیں وہ لیگلی ایکول شہری ہیں, لیکن جب اس کالج میں آئے تو پرنسپل صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں سارے فیکلٹی ممبرز, تو کیا وہ انسانیت سے گر جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں گرتے. ڈسپلن اسی چیز کا نام ہے. یعنی گھر جو ہے یہ کوئی بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے. بورڈنگ ہاؤس میں اور گھر میں کیا فرق ہے؟ بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والی بچیاں یا بچے یا مرد یا عورتیں, ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. یعنی بورڈنگ ہاؤس میں بھی ایک ہی چھت کے نیچے کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں, سوتے جاگتے ہیں, لیکن وہ صرف بورڈ فیلوز ہوتے ہیں, بورڈرز ہوتے ہیں, لیکن رشتہ نہیں ہوتا. لیکن گھر میں رہنے والے کوئی سے دو افراد لازماً کسی نہ کسی رشتے سے منسلک ہوں گے. آپ جس گھر میں رہتی ہیں وہاں آپ کا بھائی ہوگا, آپ کے والد ہوں گے, آپ کی والدہ ہوں گی, آپ کی بہن ہوں گی, یا آپ کی بزرگ اگر دادا زندہ ہے وہ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے. بورڈنگ ہاؤس پہ رہنے والے دو افراد کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو اس بات کو بنیادی طور پر یاد رکھنا ہے کہ گھر بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے, یہ ایک ادارہ ہے, اور ادارے کا ہمیشہ کوئی سربراہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے کالج کے ایک پرنسپل ہیں, یہاں تک کہ گرلز سیکشن کی ایک علیحدہ پرنسپل ہوں گی, ہیڈ مسٹرز ہوں گی, بوائز سیکشن کی ایک مین پرنسپل کے تحت ایک علیحدہ ہوں گی. تو جہاں بھی کوئی ادارہ ہوگا تو وہاں ڈسپلن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے نا, اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے, تو اس نے آؤٹ آف ہز اتھارٹی مرد کو گھر کا سربراہ بنا دیا. اگر وہ چاہتا تو عورت کو سربراہ, کسی نہ کسی کو سربراہ تو بنانا ہے نا, تو اس نے مرد کو سربراہ بنایا ہے, عورت کو سربراہ نہیں بنایا. اب عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ میرا داماد وہ بھی لیکچرر ہے, اس نے پہلے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس کیا, اور پھر اس نے ایم اے اسلامیات کر لیا. اس کے والد صاحب بھی ایسوسیٹ پروفیسر اسلامیات ریٹائرڈ تھے, بہت قابل آدمی تھے, اس نے بھی کر لیا, اس نے بھی پی ایچ ڈی کر لی ہے. اب ظاہر ہے اس کے پرنسپل صاحب کو پتا تھا کہ یہ بی ایس سی کمپیوٹر سائنس بھی ہے, تو کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر نہیں, تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ جی تم تو کمپیوٹر پڑھا دو. اس نے کہا کہ جی میں اسلامیات کا لیکچرر ہوں, کمپیوٹر کا لیکچرر نہیں ہوں. تو پرنسپل صاحب نے اس کی کانفیڈینشیل رپورٹ میں لکھ دیا ڈس اوبیڈینٹ. اب جب اس نے پروموٹ ہونا تھا اسسٹنٹ پروفیسر, اب اس کی پروموشن نہیں ہو سکتی جب تک یہ کامنٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوتا. تو خیر ڈائریکٹر صاحب نے مہربانی کی اس پر پرنسپل صاحب کو فون کیا کہ کیوں بچے کا کیریئر خراب کرتے ہو, میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف واپس کانفیڈینشیل رپورٹ, تو اس کو
نئے سرے سے لکھ کر بھیجو تو اب وہ پروموٹ ہو گیا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا ہے. تو سب یعنی سبارڈینیٹ جو جاب ہے اس میں سب سے اہم کوالیفیکیشن ذمہ داری کیا ہے؟ اوبیڈینس. یعنی کانفیڈینشیل رپورٹ میں 2 خانے ہوتے ہیں نا, کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں ہے, انیشیٹو لیتا ہے کہ نہیں ہے, محنتی ہے کہ نہیں ہے, لیکچر تیار کر کے آتا ہے کہ نہیں. ان میں اگر کمی ہو جائے برداشت کی جائے گی, لیکن جب ڈس اوبیڈینٹ لکھا ہوگا تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروموشن نہیں ہو سکتی اس میں. تو اس کے گھر کے اندر جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت. اور دوسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا تھا نا کہ عورتیں کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ ٹیڑھ رکھا ہے مزاج کے اندر, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے رکھا ہے, بچوں کی پرورش کے لیے. تو ان کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو تو ٹوٹ جائیں گی. تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے, وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جائے. اچھا, اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت میں ٹیڑھ رکھا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. ابھی آپ بچیاں ہیں, میچور عورتیں ہوتی زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہیں, لیکن آپ گھر میں یعنی اپنی والدہ کو دیکھیں گی تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر ایک دفعہ واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. آپ نے فرمایا عورتوں صدقہ دیا کرو, میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ. عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تکثرن لانا و تکفرن العشیرہ, تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو, آج کے محاورے میں ہم کہیں گے زبان دراز ہو, اور شوہروں کی ناشکریاں ہو. یہ کیا چیز ہے شوہر کا ناشکرا پن؟ کہ یہ بچے کے ساتھ مشابہ ہے. آپ بچے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ ہے, اس کے والدین اس کو اچھا کھلاتے, اچھا پہناتے, اچھے اسکول میں پڑھاتے, مہنگا ٹیوٹر رکھ کے دیتے, ساری دنیا کی سیر کراتے اور مہنگے سے مہنگا کھلانا لا کر دیتے ہیں. کوئی اسے کہتے تیرے ماں پہ تو بڑا خیال رکھ دے, تیرا اتنی لمبی لسٹ دے دے گا انہوں میرے لیے کیا گیا. یہی معاملہ جو ہے وہ عورت کا ہے. یعنی 25 سال بڑے اچھے گزرے ہوں, کسی ایک بات پر عورت بگڑ جائے تو اس سے کچھ بعید نہیں کو کہہ دے کہ میں نے 25 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی کیوں ہے؟ یہ نیچر زبان درازی بھائی نیچر, جذباتی نیچر کیوں بنائی ہے؟ بچے کی تربیت کے لیے. باپ بچے سے بول چال بند کر سکتا ہے, 1 دن, ہفتہ, مہینہ, سال, 10 دن. ایسے بھی واقعات ہیں کسی بچے نے بہت غلط حرکت کی, باپ ناراض ہو گیا اور اس نے عمر بھر بچے کو نہیں بلایا. لیکن ماں نہیں کر سکتی, جذباتی ہے نا, اس کو غصہ آئے گا, اس کو ڈانٹے گی بعد میں, خود رو پڑے گی پہلے, مارے گی بعد میں, اور ساتھ لگا کے مار بھی رہی اوپر سے رو بھی رہی. بچہ اسی طرح پلتا ہے. اگر مردوں کو بچے پالنے پڑ جائیں تو مرد ان کا مار مار کا حلیہ بگاڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر جو شفقت رکھی, جو محبت رکھی ہے بچے کے لیے, وہ اس سے بچہ جو ہے پل کر جوان ہوتا ہے, سپریس نہیں ہوتا. البتہ ایک بات جو ہے وہ کل آپ کو کام آئے گی, ماں کی یہ جو محبت ہے اپنے بیٹے کے لیے, یہ کل کو آپ کو پریشان بھی کرے گی. اس لیے کہ جب وہ ساس بن جاتی ہے تو بڑے شوق سے وہ بہو لے کے آتی ہے, اور پھر اسی سے جیلس ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا. کیا ہے کہ شی از سو پوزیسو اباؤٹ ہر سن, کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے کو کوئی اور عورت جو ہے وہ اون کرے. یہ تو میرا بیٹا ہے, یہ میری بہو کیوں اون کر رہی ہے؟ اب وہ پھر پریشان کرنا شروع کرتی ہے. وہ بھی اگر آپ یاد رکھیں گے میری بات, اس وقت آپ کو یاد آ جائے تو انشاءاللہ پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ بیٹا بھی پریشان ہوتا ہے, بہو بھی پریشان ہوتی ہے کہ ماں کو ہو کیا گیا, کچھ نہیں ہوا ہوتا. یعنی وہی جو اول روز سے اس کو بیٹے کے ساتھ محبت ہے اس کے لیے پوزیسو ہو جاتی ہے اور بیٹے کو بھی پریشان کرتی ہے. بہو کی زندگی جو ہے وہ بھی اجیرن کر دیتی ہے. صرف اس کو ماں سمجھیں اور اس کو اس کا الاؤنس دے دیں کہ ٹھیک ہے یہ بیٹے سے محبت کرتی ہے, بیٹے کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے, اس کو اس کا الاؤنس دیں اور خدمت کریں, خدمت کر کے اس کا دل ون کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. بس اس پر میں آج اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن و سکون عطا فرمائے, آپ کی بیفور میرج لائف بھی اچھی گزرے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اور شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.